بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بھیک مانگنا کیوں منع ہے۔ سب سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبائیں، آل پہ پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ چلیے اپنی ویڈیو کی طرف شروع کرتے ہیں۔ بھیک مانگنا کیوں منع ہے؟ بھیک مانگنا اس لیے منع ہے کہ اس کی 3 وجوہات ہیں، اس کے اندر 3 قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی شکایت کا اظہار ہے۔ جیسے ایک کسی کا غلام ہو اور وہ کسی دوسرے سے سوال کرے تو اس غلام کا آقا اسے برا جانتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے کا دوسرے بندے سے سوال کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برا فعل ہے۔ اس وجہ سے سوال کرنا حرام ہے اور سوائے ضرورت کے جائز نہیں، جیسا کہ مردار کھانے کی ضرورت کے وقت اجازت اور عام حالات میں کھانا حرام ہے۔ دوسری وجہ بھیک مانگنے میں اپنے نفس کو غیر اللہ کے سامنے ذلیل کرنا ہے، یعنی کہ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا، اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا پیش کرنے کے، غیر اللہ کے سامنے ذلیل کرنا ہے۔ ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے بھیک مانگنے کی، جس سے بھیک مانگی جا رہی ہے اس کو اکثر طور پر اس سے اذیت ہوتی ہے، یعنی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات مجبوری کی وجہ سے وہ اپنی ذات پر مال خرچ نہیں کرتا اور اسے اس بات سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ مانگنے والے کو نہ دے اور لوگ اسے بخیل کہیں گے، اسے بخیل سمجھیں گے۔ خرچ کرنے میں مال کا نقصان ہے اور روکے رکھنے میں عزت میں کمی آتی ہے، اور ان دونوں باتوں سے اس کو اذیت ہوتی ہے۔ اس بنا پر سوال کرنا سوائے ضرورت کے حرام اور ناجائز ہے۔ اس حالت میں اگر وہ خرچ کرے تو اس کا یہ خرچ حیا اور ریا کی وجہ سے ہوگا۔ اس صورت میں یہ مال اس لینے والے کے لیے حرام ہے۔ جب تجھے یہ ممنوعات سمجھ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سمجھنا آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السوال من الفواحش وما احل من الفواحش غیرہ، یعنی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنا بے حیائی ہے اور بے حیائی کی باتوں میں سے کوئی چیز حلال نہیں۔ تو قابل غور مقام ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے اس چیز کا نام بے حیائی رکھا۔ یہ جو آج نام نہاد بھکاری، پیشہ ور بھکاری ہے، یہ اپنے پیشہ سمجھتے ہیں بھیک مانگنے کو، ان کو کچھ حیا کرنی چاہیے کیونکہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے، ان کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ایسے پیشہ ور بھکاریوں سے ہم سب کو بچائے اور اپنے غیب کے خزانوں سے سب کو رزق حلال سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔